الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگ و دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی سعادت اور ہم سب کو اس کو سننے کی سعادت عطا فرمائی. رب کریم سے دعا یہ ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت سے محبت اور عشق عطا فرما. ہم نے سنا کہ ہم مختصر سا سیرت کا ایک نمونہ، ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے بالکل بچپن سے رکھتے ہیں. پہلے ہم نے آپ کے بچپن بیان کیا، دور رضاعت بیان کیا، یعنی دودھ پینے کا وقت، پھر آپ کا بچپن، دور رضاعت، آپ کی جوانی، آپ کا شباب، آپ کا تجارت سفر، اور پھر بحیرہ راہب سے وہ ملاقات جو ابو طالب کی ہوئی تھی. اس کے بعد بعثت نبوت، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا، حضرت خدیجہ سے نکاح، اور اسی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا دور، خفیہ دعوت کا دور، علانیہ دعوت کا دور، اپنوں میں بیگانوں میں دعوت اسلام کا پہنچانا. ہمارا سبق پہنچا تھا کہ ہجرت اول جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر مکے والوں نے مکے کی زمین کو تنگ کر دیا، ظلم و ستم، غلاموں پر جو بھی کلمہ پڑھتا تھا، اسلام کو قبول کرتا تھا، اس کے لیے مکے کی زمین کو تنگ کر دیا جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اشارہ کیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. آپ حضرات نے وہ سنا، وہاں پر وہ گئے، رہنے سہنے لگے. مکے والوں نے قافلہ بھیجا بلانے کے لیے، تحفے تحائف دے کر. وہاں سے وہ شرمندہ ہو کر واپس ہوئے. شاہ حبشہ نے حضرات صحابہ اکرام کے لیے اعلان کر دیا
کہ آپ میری سلطنت میں جہاں چاہیں وہاں رہیں، ان کو کوئی پریشان نہ کرے۔ جب حبشہ والوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ تو جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، مسلمانوں کو آنا جانا ان کے دربار میں ہو گیا ہے، تو تمام لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ شاہ حبشہ کے خلاف ان کے وزیروں نے، اس کے ماتحتوں نے مخالفت شروع کی، اور ایک مکالمہ اور ایک جو ہے بحث شروع ہوئی۔ سب نے آ کر جو ہے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو لہذا آپ ہماری بادشاہت سے، اس ملک کی بادشاہت کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ نجاشی بادشاہ بہت ہوشیار تھا کہ یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اگر میں سلطنت چھوڑتا ہوں تو سب کے سب یہ حبشہ کو بھی جو ہے تنگ کر دیں گے، ان مسلمانوں کے لیے اور میرے لیے بھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سورہ مریم کی وہ آیات پڑھی تھی نجاشی بادشاہ کے سامنے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور حضرت مریم کا وہ پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور بہت جو ہے اس کے آنکھ سے آنسو نکلے، اور کہا کہ یہ کلام وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انجیل میں جو ہے اللہ نے بیان کیا ہے، نازل کیا ہے، وہی قرآن مقدس میں بھی نازل کیا گیا ہے، لہذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ نجاشی جو ہے مسلمان ہو گیا۔ جب یہ خلاف اس کے خلاف جو ہے یہ سازش شروع ہوئی تو وہ قرآن کریم کا وہ چھوٹا سا ورقہ اس بادشاہ نے جو ہے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے وزیروں نے، اس کے ماتحتوں نے جب مخالفت شروع کی، کہا کہ آپ عہد لو، پیمان کرو کہ آپ عیسائی مذہب کو اختیار کرتے ہیں یا مسلمان مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ پہلے آپ بتلاؤ۔ ان سب نے کہا کہ ہم تو عیسائی مذہب اختیار کرتے ہیں، ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ کہا کہ واللہ میں بھی اسی کا ماننے والا ہوں۔ اپنی جیب کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا، اس ورقے کی طرف، اس قرآن کریم کے ورقے کی طرف کہا کہ واللہ میں بھی اسی کا ماننے والا ہوں۔ سب مطمئن ہو گئے، لیکن ان کے دل میں، بادشاہ حبشہ کے دل میں جو ہے قرآن کریم کی جو محبت، اسلام سے جو محبت ہو چکی تھی، وہ پوشیدہ نہ رہ سکی۔ لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جنگ ہوئی، اور اللہ نے جو ہے جنگ جو ہے بادشاہ حبشہ کے جو ہے ان کو فتح کیا، پھر جو ہے وہ حبشہ کے جو ہے بادشاہ بنے۔ اب جو ہے تمام مسلمان بہت عیش و آرام سے، بہت آرام سے رہتے ہیں۔ بہرحال ادھر جو ہے مکے کے اندر مکے والوں نے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کو جو ہے ظلم و ستم اس پر جو ہے ڈھا رہے ہیں، بہت تکلیفیں، پریشانی اور اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچا ہمارا سبق کہ سب پریشان ہو کر ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب مکے کی وہ شخصیت ہیں، اتنی عظیم المرتبت اور اتنا قابل احترام شخص ہیں کہ کسی کی زبان ابو طالب کے سامنے نہیں کھلتی ہے۔ کہا، اور یہ ابو طالب کو ایک دھمکی کے طور پر آئے۔ تمام لوگوں نے، کفار مکہ نے، سرداران مکہ نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ یہ جو معاملہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر کے چل رہے ہیں، جس مشن کو لے کر کے یہ چل رہے ہیں، یہ اپنے قدموں کو جو ہے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب جو ہیں ان پر جو ہے پریشان بھی کر لیا، پڑوسیوں نے کوڑا بھی ڈال لیا، اور یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک کپڑا ڈال کر اس زور سے کسا، اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں نکل آئیں۔ سب کچھ کر لیا، اب کیا کیا جائے۔ پہلی دھمکی یہ ملی کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، کیا تو آپ ان کو روک لیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ قابل احترام شخصیت ہے مکے کی، کیا تو آپ اپنے بھتیجوں کو روک لیں جو آپ کے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے آباء و اجداد کی توہین کرتا ہے، یا پھر
ہمیں مکمل اختیار دیں۔ جب سب مکے والے ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، مکے کے سردار آئے تھے اور وہ ایسا ایسا کر گئے ہیں، کہہ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، رک جائیں، مجھ پر بھی رحم کریں اور خود پر بھی رحم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر اپنے بھتیجے کے پاس سے چلے گئے۔ ابو طالب نے پھر بلایا کہ اے میرے بھتیجے، آپ مجھ پر بھی رحم کریں اور اپنے آپ پر بھی رحم کریں کہ مکے والے آپ کو کتنا ستاتے ہیں، مجھ پر کتنا زور پڑتا ہے، تو میرا پیارا بھتیجا ہے۔ کہا کہ چچا جان، آپ میری بھی بات سن لیں۔ دیکھیے اللہ کا نبی کتنا پرعزم اور پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ میری بھی آپ بات سن لیں کہ اگر یہ مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اپنے اس مشن سے نہیں پھرنے والا، میں اپنے اس کام سے نہیں ہٹنے والا، یہاں تک کہ کیا تو اللہ کا دین یا اللہ کا اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائیں، یا پھر اس کام کو کرتے کرتے میں ختم ہو جاؤں، میں اس کام سے نہیں رکنے والا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کرو، سوچو کہ ہمیں بھی دین کی خاطر کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ دین کی خاطر، دین کو پھیلانے میں یا دین پر عمل کرنے میں کچھ پریشانیاں، دقت، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارا تو مزاج بڑے آسمان پر ہے، ہم تو سب کچھ اپنے نام کرا کر کے آئے ہیں، جنت کی خریداری بھی، جنت کے اندر محل بھی، پلسرات کا راستہ بھی بہت آسان ہے ہمارے لیے، اور قبروں کا وہ حساب کتاب، قبر کی وہ اندھیری رات بھی ہمارے لیے روشنی بنی ہوئی ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب سوچیں، کیا واقعی ہمارے لیے ہم نے دین کی خاطر کچھ پسینہ بہایا ہے؟ بھائی کسی کو برا نہیں کہتا، جس کو برا لگے وہ ان سے، میرے اس بات سے الگ ہیں۔ اگر ہمارے لیے ہم نے اس دین کی خاطر اگر پسینہ تو کیا بہایا ہوگا، بلکہ ہمارے کسی عمل سے اللہ کا دین ہی جو ہے متاثر ہوا ہوگا، اللہ کے دین پر ہی فرق پڑا ہوگا۔ لیکن اللہ کا دین وہ کوئی یتیم نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دین نہ کبھی خطرے میں ہوا ہے اور نہ کبھی خطرے میں ہوگا۔ بہت سے احباب کہتے ہیں کہ دین خطرے میں ہے، واللہ دین کبھی خطرے میں نہیں رہا، بلکہ دین کو چھوڑنے کے بعد ہمیں اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن چھوڑنے کے بعد میں ہمارا کیا ہوگا؟ دین یا قرآن تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، ذمہ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ؟ یہ وعدہ کیا کہ نہیں کیا کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کی ہوتی، نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کو اپنانا ہوگا، دین کو گلے سے لگانا ہوگا، دین کو، اسلام کو گھروں میں جگہ دینی ہوگی، اپنی خوابگاہوں میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، ہر جگہ جو ہے اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کو جگہ دینی ہوگی اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت کم مختصر دین پر، کسی دین کے کسی حصے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین پر باقی رکھا ہوا ہے۔
اسی دین کی برکت ہے کہ ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم واللہ مکمل دین کو اپنا لیں گے تو کیا حال ہوگا، اندازہ لگائیے آپ۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں 100% اللہ کا قرآن تھا۔ آپ تاریخ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ پوری دنیا میں تعداد کے حساب سے زیادہ تھے؟ مختصر سی جماعت تھی، انگلیوں پر گننے والی جماعت تھی۔ لیکن جب اللہ کا قرآن زندگی میں آیا ہے، اللہ کا دین زندگی میں آیا ہے، تو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکرانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پڑھیے حضرت خالد بن ولید کے وہ واقعات۔ اللہ اکبر، ایمان، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن پر کتنا مکمل اعتماد ہے۔ ایک دشمن کہتا ہے کہ اے خالد بن ولید، تم جنگ بہت لڑتے ہو، ذرا ان دشمنوں سے حفاظت کر لیا کرو، کسی سے دوستی مت کیا کرو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ان کے پاس، تمہاری مخالف جماعت کے پاس ایسا زہر ہے، اگر تمہاری زبان کو بھی وہ ٹچ کر گیا تو تم مر جاؤ گے۔ کہا کہ اچھا، کہاں ہے وہ زہر؟ کہا کہ یہ رہا میری انگوٹھی میں، بالکل ایک مکھی کے برابر وہ زہر انگوٹھی کے اندر ہوا کرتے تھے پہلے۔ اپنا گلاس نکالا، کاسا نکالا، کہا کہ اس میں پلٹو، وہ پوری اس کی شیشی اپنے گلاس میں پلٹی۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو خالد؟ کہا کہ یہ مارے گا مجھے، یہ دشمن، اس سے مجھے ماریں گے۔ اپنے کاسے میں پلٹا اور اس سارے زہر کو پی گئے۔ وہ دشمن دیکھتا ہے کہ اب گرتے ہیں یا اب گرتے ہیں یا اب گرتے ہیں۔ کہا کہ زندگی موت کا مالک تو وہ ہے، یہ نہیں۔ اس قدر مضبوط ایمان بنے ان لوگوں کے، کیوں؟ جب انہوں نے دین کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر قربانیاں دی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم نے کیا لگایا ہے؟ ہم نے کیا خرچ کیا ہے؟ آج تو الحمدللہ جہاں بھی دین کے نام سے دعوت کا کام ہوتا ہے، بڑی نصرتیں، بڑی فتوحات، بڑی مہمان نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ یہ نہیں پوچھی کہ میٹھا کھانا بعد میں سنت ہے یا نمکا کھانا بعد میں سنت ہے۔ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خندق کا کام جاری ہے، دین کا کام جاری ہے۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے شکایت کی، اللہ کے رسول، بھوک نے بہت ستا دیا، بہت تڑپا دیا، اب برداشت نہیں ہوتا، دیکھو ہماری کمر سے پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جب دامن اٹھایا تو میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور دین کا کتنا بڑا مشن کہ میرے دائیں ہاتھ میں اگر مکے والے سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اپنے اس کام سے نہیں ہٹنے والا جب تک کہ اللہ کا دین اس دنیا میں قائم ہو جائے، یا اس دین کو کرتے کرتے میں دنیا سے ختم ہو جاؤں۔ جب یہ عزم دیکھا، یہ ارادہ دیکھا، تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جاؤ کھلم کھلا کام کرو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، جہاں تمہیں جانا ہے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو خوشی ہوئی کہ میرے بھتیجے، میرے چچا نے جو ہے میرا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ کہا کہ پوری جمعیت، یہ کفار مکہ کی پوری جمعیت، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جب تک میں مکے کے اندر موجود ہوں، میں زندہ ہوں، تمہارا یہ پوری جمعیت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد دار الندوہ، جو اس وقت کا پارلیمنٹ تھا کفار مکہ کا، پھر ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کیا ہوئی کہ بھئی اب بات حد سے گزر گئی ہے، اب کیا کریں؟ بہرحال پھر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ایک دھمکی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو، کیا تو اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ اب یہ رہے گا مکی میں یا ہم رہیں گے مکی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش شروع ہو گئی۔ اس سازش سے پہلے انہوں نے ایک حربہ کھیلا۔ وہ حربہ کیا تھا کہ مکے کے اندر ایک بہت خوبصورت لڑکا، نوجوان، ان کو بلایا اور ابو طالب کے پاس لے گئے۔ کہا کہ ابو طالب، ایک کام کر لیتے ہیں، یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے،
اس کو تو آپ رکھ لیں، اور اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے بھائی درود شریف پڑھ دیا کرو، ثواب ملتا ہے، تاکہ اپنے بھتیجے کو جو ہے ہمارے حوالے کر دے۔ انہوں نے تمہارے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی جو توہین کرتے آ رہے ہیں اب وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تم اس کو پالو، یہ تمہارا ہے، اور تم اس کے ساتھ میں جو ہے وہی سلوک کرو جو اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے بھتیجے کو تم ہمیں دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا اے سرداران مکہ، کتنا برا سودا کر رہے ہو مجھ سے، میرا خون، میری جان، میرا بھتیجا، میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں اور میں دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ بنا کر پالوں، یہ کیسی غیر انصافی ہے، ایسا نہیں کر سکتا، جو تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں سے قتل کی سازشیں شروع ہونے لگی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ابو لہب کے بیٹے کا، کہ اس نے بدتمیزی کی، یہ اس تجویز کا ایک حصہ ہے، قتل کی تجویز کا وہ حصہ ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں، لیکن اس کا داؤ نہیں چلا۔ راستے میں ملاقات ہوئی، کہا محمد میں والنجم اذا ہوا اور ما ضل صاحبکم وما غوا ثم دنا فتدلی کی توہین کرتا ہوں، اس میں اللہ کی جو ہے بڑائی بولی گئی ہے، اور بہت بدتمیزی کی، یہاں تک کہ آپ کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کو برا بلا کہا، آپ کی طرف تھوکا۔ عرب میں آج بھی کسی کی طرف کو تھوکنا بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کسی نے غصے میں کسی سعودی کے عرب کی طرف کو تھوک دیا تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس لیے بہت سارے نادان حجاج کرام جاتے ہیں اور وہ کہیں بھی جو ہے جا کر کے تھوک دیتے ہیں، اور کوئی سعودی اگر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ بہرحال ایک اور بات میں یہاں پر کہہ دوں، سلیقے کی بات ہے، ادب کی بات ہے، زندگی میں تہذیب ہونی چاہیے، زندگی سنورتی ہے تہذیب سے، سلیقے سے، زندگی خوبصورت ہوتی ہے سلیقے سے، تہذیب سے۔ جس زندگی میں سلیقہ ہوگا، تہذیب ہوگا، ہر نفس اس سے محبت کرنے والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جس زندگی میں ترتیب نہیں ہوگی، سلیقہ نہیں ہوگا، تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، اس سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ تو تھوکنا بھی ایک سلیقے کی ایک دلیل ہے۔ آپ دیکھو اسلام نے اتنا بھی گوارا نہیں کرا کہ کسی کو اتنی بھی تکلیف ہو اسلام میں آنے کے بعد، یا اسلام قبول کرنے کے بعد میں اسلام قبول کرنے والے سے، مسلمان سے کسی کو اتنی بھی تکلیف پہنچے کہ اس کی تھوک کے باہر نکالتے وقت کسی کو تکلیف ہو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جب یہ تقاضا ہو تو اتنے سلیقے سے ہو کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، اور ایک طرف کہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑ سکے۔ بے سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کھکار آئی، راستوں میں، مسجدوں میں، وضو خانوں پہ، جہاں آیا جیسے آیا وہ سب جو ہے چلا کر جو ہے وہ بلغم باہر نکال دیا۔ یہ کوئی سلیقے کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا اس ابو لہب کے بیٹے نے جو ہے آپ کی طرف تھوکا، آپ کو بہت اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا شخص اور یہ مکے کے سردار کا بیٹا تھوک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ اے اللہ اس پر اپنے جانوروں میں سے، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو جو ہے مسلط کر دے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا کہ وہ تجارت کے غرض سے جو ہے شام گیا، راستے میں جب پڑاؤ ڈالا اس نے شیر کو دیکھا، دماغ میں جو ہے اللہ کے رسول کی وہ بد دعا یاد آ گئی کہ آج میں نہیں بچوں گا۔ قافلے والوں نے بہت حفاظت کی، چاروں طرف سے اس کو ڈھاکا اور اونٹ لگائے، پھر خود لیٹے، یہاں تک کہ شیر آیا اور سونگتا 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 جب اس کو کوئی نہیں دکھائی دیا اس نے ماری چھلانگ ایک سامان کے اوپر۔ قافلے والوں نے پورا سامان اکٹھا کر کے جو ہے اس کو جو ہے بالکل بیچوں بیچ جو ہے لٹایا ہوا تھا، اس پر ماری چھلانگ اور اس کی گردن جو ہے اس کی تن سے الگ کر دی۔ یہ کیوں کیا؟ انکار پر نہیں، توہین پر کیا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی۔
اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی کی تھی، ان کی طرف تھوکا تھا۔ اسی طریقے سے عتبہ بن ابی معیط ایک بہت بڑا سردار ہے اور بہت بڑا بدتمیز ہے، بدبخت ہے، یہ واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اس نے بھی اللہ کے نبی کی طرف کو منہ کر کے تھوکا تھا۔ پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکے والوں نے اس پر زور دیا کہ تو نے یہ کیا کیا، اسلام قبول کیوں کیا، تو اس نے آ کر جو ہے وہ تھوکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے اتنی بدترین اور ذلیل موت دی ہے کہ دنیا آج تک اس کو یاد کرتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ابو طالب سے صاف کہہ دیا گیا کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب جہاں پر جو ہے محمد ہم کو ملے گے، ہمارا داؤ جہاں بھی پڑ گیا جو ہے ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون شام کے وقت میں تمام مکے والوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ دیکھو کل میں محمد کو ختم کر دوں گا، کل میں اتنا بڑا پتھر ان کے اوپر دے ماروں گا کہ وہ اس کے نیچے کچل کر جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ شام ہوئی، تمام مکے والے بیت اللہ کے اندر اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ گئے۔ آج بھی یہ جو ہے عرب کے اندر یہ دستور ہے، شام کو سب محلے کے لوگ جو ہے ایک مجلس کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی باتیں جو ہے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل ملعون آیا اور وہ منتظر تھا، اور بہت بڑا پتھر جو ہے اپنے ساتھ لایا، بہت بڑا پتھر اپنے ساتھ لایا۔ تھوڑی ہی دیر میں آقائے مدنی سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ کا جو معمول تھا بیت اللہ میں آتے، نماز کی نیت باندھتے اور اللہ کی حمد اس کی تعریف بیان کرتے۔ مکے کے تمام سردار اس کام کے دیکھنے کے منتظر ہیں کہ کب ابو جہل اپنی کارروائی شروع کرے۔ آپ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل ملعون آیا، اپنے ہاتھ میں پتھر لایا، قریب تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اپنے پیر اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے کو لوٹائے اور وہاں سے بے تحاشا چلاتا دھاڑتا ہوا بھاگا کہ کہا مجھے بچاؤ، میں مر گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ پتھر چپک گئے، بڑی مشکل سے وہ جدا ہوئے۔ تمام سردار جو وہیں پر وہ منظر دیکھ رہے تھے آئے، پوچھا ابو جہل، ابو الحکم کیا ہوا؟ کہا کہ میرے سامنے ایک اتنا بڑا اونٹ آیا اور ایک عجیب اونٹ آیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو سانڈ ہوتے ہیں کہ وہ آیا، بڑی عجیب شکل میں آیا، اس کے دانت اتنے لمبے لمبے، اس کی کھوپڑی اس طرح کی، وہ میری طرف جو بھاگا قریب تھا کہ مجھ کو وہ ڈس جائے گا، کھا جائے گا، تو میں ایک دم وہاں سے بھاگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت ہر لمحہ کر رہا ہے، لیکن کچھ اذیتیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ آپ کو امت کو سبق سکھلانے کے لیے کہ دیکھو ہماری خاطر، اس دین کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر اللہ کے حبیب نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں ہماری اور تمہاری خاطر۔ ہم ان قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بستر بہت اچھے ہوں، ہمارے مکان بہت اچھے ہوں، ہماری گاڑیاں بہت اچھی ہوں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، اور سب کچھ بنا کرا کرائے جو ہے ہمیں آخرت کے بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے تاج محل مل جائیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ایک اعلان سن لیجیے،